اچھا، احتشام الحق گلگت بلتستان سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی جماعت آتی ہے تو اقتدار میں آنے سے پہلے پرکشش نعرے لے کے آتی ہے. مثلا نواز شریف نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، عمران خان نے نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا. اسی طریقے سے دیگر جماعتیں اپنے اپنے نعرے لگاتی ہیں. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے اس پہ آپ عمل پیرا ہوں گے، اور کیا لائے عمل آپ کا ہوگا، اور کیا ضمانت دیتے ہیں آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد آپ اپنے نظریات اور وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ اسی پہ محسن فیاض نے بھی کامنٹ کیا ہے کہ میرا بھی یہی سوال ہے. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا ہوتا ہے یا سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے پہلے اس کا ماضی دیکھنا ہوتا ہے، اور اس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ماضی میں یہ کبھی بکا ہے، چلا ہے. اب آپ لیٹ سے نواز شریف صاحب 1981 میں وزیر خزانہ پنجاب نواز شریف، 1985 میں وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف، 1988 میں وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف، 1990 میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف، 1997 میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف، 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، 1997 میں اچھا وزیر اعلیٰ شہباز شریف، وزیر اعظم نواز شریف. اچھا 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، 2009 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، 2013 میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف، 2013 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، 2022 میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، پھر 2022 میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، 2024 میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. اور پھر کیا کہتے ہیں، ہمیں موقع ملا تو قوم کی تقدیر بدل دیں گے، پنجاب کو یورپ اور پاکستان کو یو کے بنا دیں گے، وغیرہ وغیرہ. اور پی ٹی آئی کے بارے میں ایک کمنٹ کروں گا. پچھلے 13 سال سے پی ٹی آئی کے پی کے میں گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ان 13.5 سالوں میں پی ٹی آئی نے کپتان چپل کے علاوہ کچھ نہیں بنایا. ہمارا ماضی پہ آ جائیں، ہم لوگ نہ ایم این اے رہے، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر اعلیٰ، نہ ایم پی اے، نہ چیئرمین، نہ کونسلر، کچھ بھی نہیں. آپ کارکردگی پہ آتے ہیں. میں کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے تھا، گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کی پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ بنا، ہم نے آواز اٹھائی، اس کو سارٹ آؤٹ کروایا. میں اے ٹی آئی کو لیڈ کر رہا تھا اس وقت. اچھا، فیڈرل بورڈ کے کیس بنا کرپشن کا، پیپر چیکنگ میں 70-80 ہزار بچوں کا مستقبل ہم نے بچایا. 2013-14 میں دھرنا دے دیا فیڈرل بورڈ کے دفتر کے باہر. اچھا، اب یہ بھی دیکھیں، یعنی کہ 12 سال پرانی بات ہے. ابھی میں 31 سال کا ہوں، تب میں کتنے سال کا ہوں گا، مطلب بچے تھے ہم لوگ. 20 سال عمر ہوگی، 19 سال عمر ہوگی، اور ہم لوگ پورے ملک کے فیصلے کرواتے تھے تعلیمی نظام کے. اچھا جی، اس کے بعد ایچ ای سی جب کووڈ آیا تو پورے پاکستان میں جو یونیورسٹیز تھیں چھٹیوں پہ تھے، بچے گھروں پہ تھے، ورک فرام ہوم تھا، اور وہ کیا تھے، آن لائن ایجوکیشن تھی. پھر بھی ٹرانسپورٹیشن کی فیس دیتے تھے جو یونیورسٹی کی بسوں کی ہوتی تھی، اور ہاسٹل فیس بھی دیتے تھے. یہ مذاق بنا ہوا تھا. اب یہ لاکھوں بچوں کا مسئلہ تھا. ہم نے گلگت بلتستان کی کراکورم یونیورسٹی سے لے کے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی تک 40-50 شہروں میں بیک وقت دھرنے دیے، اور اس کے نتیجے میں یہ دونوں فیصد بچوں کی معاف کریں، یعنی کہ مہینے کا 50-60 ہزار بچے کا جو ہے وہ اس کو ریلیف مل گیا. آپ یہ دیکھیں، یہ کام ہم لوگوں نے کیا. کامسیٹس کا ڈوئل ڈگری کا ایشو بنا 3,500 بچوں کا، اس ایشو کو ریز کیا، ایچ ای سی سے بات کی، پریس کانفرنسز اس پہ کی، وہ ایشو ان بچوں کا سالو ہوا، یعنی 3,500 بچوں کا مستقبل سالو ہوا. اچھا جی، اس کے بعد فرانس میں، ہالینڈ میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے 2018-2021 میں جب، تو پہلا احتجاج ان کی ایمبیسیز کے باہر جا کے دینے والے ہم لوگ تھے، اور اقوام متحدہ اور او آئی سی کے فورمز پر پاکستان کی آواز پہنچانے والے ہم لوگ تھے. 2015 میں ٹیری جونز جیسے بدبخت نے گستاخانہ فلم لانچ کی تو سب سے پہلے امریکن ایمبیسی میں کھڑے ہو کے ان کے سفیر کے سامنے ناموس رسالت کا دفاع کرنے والا فرسٹ پاکستانی ہم لوگ تھے. اچھا، اس کے بعد آپ لوگ آ جاتے ہیں عورت مارچ کے نام پہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، ہم جس پرستی کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. کوئی نہیں نکلتا تھا، لوگ ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے. آمنے سامنے کراچی، لاہور، اسلام آباد، تینوں شہروں میں بیک وقت ان کا 8 مارچ کو جو ہے وہ تماشا لگا کرتا تھا. ہم نے آمنے سامنے تینوں شہروں میں ہماری تنظیم نے احتجاجی مارچ کیے. ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آواز بلند کی، ہم لوگوں نے کشمیر، برما، غزہ کی مظلوم بہنوں کی آواز بلند کر دی، اور ہم نے ساتھ کہا کہ ایل جی بی ٹی کیو والا چکر نہیں چلے گا بھائی.
ہم لوگوں نے وہاں دھرنا شرنا دیا اور جتنی ہم جس پرستی کی تنظیمیں تھیں ان سب پہ پابندی لگوا کے ہم لوگ اٹھے. اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی اسٹرگل کی اور یہ کہا کہ ایف ایس سی از دا ٹرننگ پوائنٹ آف سم ونز لائف, لہٰذا آپ کیا کریں کہ ایف ایس سی میں آپ پورا ایک سال ہمارا ضائع کر دیتے مسٹر چپس جیسا لا حاصل مضمون پڑھا کے, اور اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. مسٹر چپس تھا, اسے کیتھرین سے محبت ہوگی, کیتھرین مر گئی, مسٹر چپس مر گیا, خلاص ختم. اچھا ہم نے کہا بھائی جان ایف ایس سی میں بچہ طے کرتا ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, آرمی افسر بننا ہے, جج بننا ہے, وکیل بننا ہے, کیا بننا ہے, آپ اسے مسٹر چپس کے پیچھے لگا دیتے ہیں, عشق معشوقی کے پیچھے. اسے پڑھائیں ایوبی, غوری, غزنوی, ٹیپو یا کچھ بھی ایسا پڑھائیں کہ وہ اپنی ہسٹری کو آئیڈیلائز کرے, وہ بولے کہ یار ہاں کچھ ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھا ہم نے یہ فیڈرل بورڈ کا دروازہ کھٹکھٹایا, پنڈی پنجاب بورڈ کا دروازہ کھٹکھٹایا, ایچ ای سی تک چلے گئے, کہیں سنوائی نہیں ہوئی. پھر ہم نے لکھی 2017 میں, 9 سال پہلے میں نے کتاب لکھی نظریات کے نام سے, اور اس میں میں نے ان تمام ہستیوں کا, غزنوی, طارق, خالد, ٹیپو, ان سب ہستیوں کا ذکر کیا اور ان کے اوپر جو ٹاپکس لکھے تھے اس کو ریلیٹ کیا علامہ اقبال کے کلام کے ساتھ, اور وہ 100 صفحوں پر مشتمل ایک مختصر سی کتاب تھی. اور وڈ یو بلیو پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی کتاب تھی جو مفت تقسیم کی گئی. اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں اس پہ لکھیں کہ جی یہ اشاعت کتنی یہ جو ہے وہ پرنٹ ہوئی ہیں کتابیں, لکھا ہوگا 500 یا 1000 یا 5000 یا بہت زیادہ کوئی کتاب اگر پرنٹ ہوئی ہوگی نا پاکستان میں اس میں لکھا ہوگا 10,000. آپ مانیں گے 6 مہینوں کے اندر جو خود میں نے پرنٹنگ کروائی تھی وہ 70,000 کاپیز پرنٹ ہوئی تھی, اور اس پہ میرا خرچہ کتنا آیا تھا؟ 1 روپیہ بھی نہیں. کس نے خرچہ کیا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ دبئی, سعودیہ اور گلف کنٹریز میں رہنے والے ٹرالے چلانے والے ہمارے مزدور بھائیوں نے, یا یو کے میں کوئی مزدوری کرنے والے بندے نے, یا کسی اور پردیس میں کام کرنے والے لوگوں نے. میں نے ایک ویڈیو میسج چلایا, میں نے کہا یہ وارث خان تھانے کے ساتھ یہ پرنٹنگ پریس ہے, یہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے, اس بندے سے رابطہ کرو اور کتابیں پرنٹ کروانا شروع کرو. 70,000 بکس پرنٹ ہوئیں اور پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کالجز میں فری میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی. اور پھر ہم نے کیا کیا, پی ڈی ایف ورژن نکالا. ہم نے کہا جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود ہی پرنٹ کرائے, فوٹو کاپیاں کرائے اور پڑھائیں. اگر آپ نے یہ نصاب چینج نہیں کرنا تو پھر 2 نصاب پڑھائے جائیں گے. صبح ٹیچر جو ہے وہ پڑھایا کرے گا مسٹر چپس, اور پھر بریک ٹائم شہیر سیالوی انہیں پڑھایا کرے گا سلطان محمود غزنوی, سلطان صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان, تاکہ انہیں فخر ہو اپنی تاریخ پہ. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تہمی گامے ماچے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کام ہم لوگوں نے کی ہیں. اس کے علاوہ کافی کچھ کیا جو بھی. ہاں مئی کی جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہے وہ جو 6 سے 10 مئی تک نا پاکستان میں کوئی بھی فوج کے ساتھ نہیں کھڑا تھا, کوئی رولنگ پارٹیز بھی نہیں کھڑی تھی. یہ تو 10 مئی میں جب انڈیا کو پہلا گیا ہے ان کی واٹ لگائی ہے, اس کے بعد سارے کہہ رہے تھے کہ جی فوج زندہ باد, فلانا زندہ باد. پہلے تو انہیں تھا پتہ نہیں انڈیا از گونا آکوپائی پاکستان, انڈیا از گونا ٹیک اوور پاکستان. یہ تو اس حد تک خوف کی فضا تھی. اس وقت اگر کوئی بیٹھ کے انڈین میڈیا پہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا تھا, اس وقت اگر کسی نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے انڈین میڈیا پہ, تو وہ ہم تھے, اور پورے پاکستان نے دیکھا. تو ہم لوگوں نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کچھ کیا, تو گارنٹی کیا ہے؟ آج آپ اسرائیلی جھنڈا خیمہ لگا کے بندہ بیٹھا ہوا 27 دن تک, کسی کی جرت نہیں جا کے پوچھے بابا تو کون ہے. ہم گئے اور ہم نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا, ایوری ون نوز. دنیا کو یہ میسج باور ہو گیا کہ پاکستان کی عوام بیت المقدس کے معاملے میں 2 نمبری نہ ہونے دے گی, نہ کبھی کرے گی. تو میرے بھائیوں, یہ ہے پاکستان نظریاتی پارٹی, جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ کبھی نہ اس نے سمجھوتا کیا, نہ ریاستوں کو کرنے دیا. دعا کریں ہم کبھی اقتدار میں آ گئے تو ضمانت ہمارا ماضی دے گا آپ کو, ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے. پاکستان پائندہ باد. یہ سب سننے کے بعد اگر آپ ہماری پارٹی سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے رابطہ نہیں ہو رہا, آپ جیب سے پیسے شیسے نکالیں, لگائیں اور بینرز لگائیں اپنے اپنے علاقے میں پارٹی کے, آٹومیٹیکلی کام شروع ہو جائے گا. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے.